السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. منڈلاتی سمندری جنگ اور عجیب و غریب جرمن پالیسی، یہ ہیں وہ موضوع جن پر آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی. ریڈ سی، جسے بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں اور آپ نقشہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس سمندر کا پانی دنیا بھر میں کھارا ترین پانی ہے اور یہ واحد سمندر ہے جس کے پانی کا رنگ قدرتی کیمیکلز کی وجہ سے سرخی مائل بھورے رنگ کا ہے. اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے اور شمال میں بحیرہ روم ہے. اس وقت دنیا بھر میں 12% کے قریب تجارتی بحری جہاز اس سمندر کو استعمال کرتے ہیں. روزانہ 50 کے قریب تجارتی بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں اور تقریباً روزانہ ہی 3 سے 9 بلین ڈالر کا سامان یہ جو جہاز گزرتے ہیں ان پر لدا ہوتا ہے. موجودہ اسرائیل فلسطین جنگ کی وجہ سے یمن کے حوثیوں نے، جن کے زیر کنٹرول علاقہ سے یہ سمندر گزرتا ہے اور آپ نقشہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سمندر کی گزرگاہ خاصی تنگ ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر جنگ بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے اس علاقہ سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود حوثی باز نہیں آ رہے تو پھر امریکہ کی سربراہی میں 10 ملکوں کی ایک ٹاسک فورس بنائی گئی تاکہ تجارتی جہازوں کو اس گزرگاہ سے گزرنے کے لیے سیکیورٹی مہیا کی جا سکے. لیکن یمنی حوثی پھر بھی باز نہیں آ رہے اور پھر اس ٹاسک فورس کو مجبوراً حوثیوں کی چند کشتیاں تباہ کرنی پڑیں اور 2 مرتبہ پھر یمنی حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ نے فضائی حملے بھی کیے. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق ان حملوں میں حوثیوں کی جو ڈرون، میزائل اور راکٹوں کی تعداد ان کے پاس موجود ہے اس کا صرف 1/4 حصہ ہی تباہ کیا جا سکا ہے. امریکہ اور یوکے کی طرف سے یہ جو حملے کیے گئے یہ جمعے اور ہفتے کو کیے گئے. یہ جو بھی جمعہ اور ہفتہ گزرا ہے، اب اتوار یعنی کل جو گزرا، اتوار کے روز حوثیوں کی طرف سے پہلی مرتبہ اب امریکن نیوی کے ڈسٹرائر ایک بحری جہاز ہے لابون، جو کہ اس وقت جنوبی بحیرہ احمر میں موجود ہے یعنی ریڈ سی میں، اس پر حوثیوں نے اینٹی شپ کروز میزائل سے حملہ کر دیا. حوثیوں کے طرف سے فائر کیے گئے اس اینٹی شپ میزائل کو تو بہرحال امریکہ کے بحری جہازوں نے تباہ کر دیا، اس لیے کوئی جہاز کا بھی نقصان نہ ہوا اور کوئی جانی نقصان امریکہ کو نہیں پہنچا. لیکن اس حملے کی وجہ سے امریکہ اور ٹاسک فورس کے جو دوسرے ممالک ہیں ان میں ایک قسم کی خوف کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ معاملہ تو اب بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی طرح حوثیوں کی طرف سے واضح دھمکیاں بار بار دی جا رہی ہیں کہ وہ تجارتی جہازوں سمیت ریڈ سی میں موجود ٹاسک فورس کے جنگی بحری جہازوں پر اب اپنے حملوں کو مزید سخت کرنے جا رہے ہیں اور زیادہ کی تعداد میں وہ یہ حملے کریں گے. یمنی حوثی ملیشیا کے بارے میں یہ تو واضح ہے کہ یہ ایران سے مدد لیتی ہے اور ایران کے لیے ہی پراکسی جنگ لڑ رہی ہے. غزہ میں ایرانی مدد یافتہ حماس برسر پیکار ہے. اسی طرح لبنان میں ایرانی حمایت سے حزب اللہ جو ہے اس نے مسئلے کھڑے کر رکھے ہیں. اب ان سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگ چکا ہے. ابھی کل ہی برطانیہ کے جو وزیر خارجہ کیمرون ہیں انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا ہے. اس وقت دنیا کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور کوئی بھی امن کی بحالی کے لیے کاوشیں کرتا نظر نہیں آ رہا. اور بظاہر اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب یہ جو ریڈ سی ہے اس میں سمندری جنگ جو اس وقت منڈلا رہی ہے غالباً یہ حقیقت کا روپ دھار لے گی اگر اس کے بارے میں کوئی فوری اس کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو سمندر ہے یہ جنگ کا گڑھ بن جائے گا. دوسری جو مختصر سی بات کرنی ہے، اس وقت جو جنوبی افریقہ نے کیس چلایا ہوا ہے بین الاقوامی عدالت انصاف میں، تو اس میں جنوبی افریقہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کے الزام میں اسرائیل کے خلاف جو بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، جرمن حکومت نے اس مقدمہ کے بارے میں اپنا سارا وزن جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں ڈال دیا ہے. اب جرمن حکومت کے اس حیرت انگیز کردار کے بارے میں افریقہ کا ایک ملک ہے نمیبیا، اس کے صدر ہیگ جائنگوب نے جرمنی پر شدید قسم کی تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی کے آغاز میں جرمنی کی طرف سے بھی نمیبیا میں نسل کشی کی گئی تھی
جو کہ کافی بڑی تعداد میں جرمنوں نے جو ہے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کی نسل کشی کی تھی۔ اور پھر صدر نمیبیا نے یہ بھی کہا ہے کہ بعد میں یہودیوں کی نسل کشی بھی اسی ملک نے کی۔ تو ان دونوں نسل کشیوں کا حوالہ دے کر اس ملک یعنی نمیبیا کے صدر نے جرمنی کی حکومت کو باور کروایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جرمن حکومتیں یا تو خود نسل کشی کرتی رہتی ہیں یا پھر نسل کشی کرنے والوں کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اس ساری چیز پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے جرمن حکومت سے اپنے رویے کو دوبارہ اس پہ غور کرنے کی درخواست کی ہے کہ وہ دیکھیں اور اپنے رویے پر بار بار غور کریں، کیونکہ یہ بہرحال ایک ظلم ہے اگر یا آپ خود ظلم کرتے ہیں یا پھر ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ نمیبیا کے صدر کی آواز پر کان دھرتا ہے یا نہیں، بہرحال اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔